الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصویر پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 سفر ہے، 29 ستمبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافیس ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے اور ہم ایک پورے تاریخ کے حوالوں کے ساتھ 40 تک جو ہے ہم نے گفتگو کی، اور جہاں جہاں ارباب اہل بیت علیہ السلام کو گزارا گیا تھا تاریخی اعتبار سے، ان تمام جگہوں کا، ان تمام مناطق تاریخی اعتبار سے آپ کی خدمت عالیہ میں ذکر کرتے رہے۔ آج ہم بڑھیں گے اور ہمارا آج کا موضوع رہے گا عزاداری از نگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی عزاداری کو ہم دیکھیں گے کہ عزاداری کی تاریخ کیا ہے، عزاداری کہاں سے شروع ہوئی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں عزاداری کی کیا اہمیت ہے۔ تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب قبلہ۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں گے۔ اعظم اللہ وجورنا وجورک۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ عزاداری، چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ عزاداری از نگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام، تو قبلہ عزاداری کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کو اگر شروعات اس کی دیکھی جائے، بالکل اس کی بگننگ، تو ہمیں کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنۃ اللہ علی آل ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزاداری کی ابتدا جو ہے وہ مختلف حوالے سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو عزاداری کی ابتدا جو ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوئی، اور مصائب امام حسین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سب سے پہلے امام حسین کی بعد ولادت کے بعد جنہوں نے گریہ فرمایا۔ پھر اگلے مرحلے میں انہی مصائب کو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مولا علی اور جناب سیدہ علیہ السلام نے گریہ فرمایا۔ پھر انہی مصائب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مختلف مواقع پہ بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ مختلف ملائکہ آتے تھے امام حسین کے مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے تھے۔ اور انہی میں پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور وہ چاہ رہی تھی کوئی بھی اندر نہ جائے، لیکن ایک دم سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے سینے پہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہ جو امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے بلند مقام پر فائز ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی واقعاً اور امت کی ماں ہیں۔ خصوصاً کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی ماں ہیں، جناب سیدہ کی ماں تھیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی ماں تھیں، اور ماں ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا، مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا، اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا انہوں نے مذمت کی۔ خون بہانا، قتل عام تو ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے سوال کیا کیا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امام حسین کے مصائب کی جانب توجہ دلائی۔ یہ روایت مشہور ہے، لہٰذا بہت ہی تلخیص کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی جناب جبرائیل نے دی تھی، وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے دی تھی۔ تو یہاں تک تو اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزاداری شروع فرمائی امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں۔ اسی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کا پھر سلسلہ شروع ہوا، اور کہا جا سکتا ہے کہ ولادت امام حسین پہ سب سے پہلے عزاداری امام مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور شہادت امام حسین کے بعد بھی جو عزاداری کی ابتدا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہے۔ لہٰذا جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ وسلم علیہ آرام فرما رہی تھی عصر عاشور، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان خواب میں دیکھا، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پہ خاک و دھول تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو شیشی تھی، فرما رہے تھے میں حسین کا خون جمع کر رہا ہوں۔
تو حضرت ام سلمہ پریشان ہو کے اٹھیں اور اس صندوق کی جانب گئیں کہ جس میں وہ شیشی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور جس میں خاک کربلا تھی. تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں اب خاک نہیں بلکہ خون ہے. تو اللہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین کی ولادت کے بعد سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلی عزاداری اور آنسو بہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. شہادت امام حسین کے بعد پھر جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا اس میں بھی سب سے پہلے عزادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے مصائب پڑھے امام حسین علیہ السلام کے، اور گریہ فرمایا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے. جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو اہم ترین سیرت ہے اور جو سنت ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھی فرمایا امام حسین کی ولادت کے فوراً بعد، اور اس دنیا میں بھی آپ نے گریہ فرمایا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد. شہادت کے بعد. اللہ اکبر. تو یہاں سے پتہ چلا کہ پہلی عزاداری ولادت کے بعد بھی اور شہادت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. فرق یہ تھا کہ پہلی عزاداری آپ نے اس دنیا میں فرمائی اور دوسری عزاداری اس دنیا میں فرمائی. صحیح. اچھا، یہ جو منابع ہیں جو آپ جن کو آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ جو منابع ہیں جن کو آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ صرف اہل تشیع کیا ہیں یا ہمارے برادران کی ابھی ان کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہیں؟ یہ اتفاق سے دونوں میں ہیں، اور اہل سنت میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان ہوئے لیکن ان کو چھپایا گیا ہے. صحیح. اور یہ دو جو روایات ہیں حضرت ام سلمہ اور ابن عباس والی، یہ اہل سنت میں بہت مشہور ہیں عصر عاشور. صحیح. تو اس کو اتنا مطلب کتنا چھپایا گیا ہے کہ وہاں پر اس عزاداری کو شروع ہی نہیں کیا جا سکا سوائے ان لوگوں کے جو کہ درگاہوں سے منسلک ہیں اور ان کی ایک رواج ہے، ان کی عزاداری ہوتی ہے وہ بھی ایک اپنے خاص مخصوص طریقے سے. کیوں ایک پوری امت ان روایات سے محروم رہی ہے؟ دیکھیں، جو درگاہ کے حضرات تھے خصوصاً اجمیر والے درگاہ والے ہیں اور دیگر، تو ایک بات تو کلیئر ہو کہ جو خانقاہ اور درگاہ والے حضرات ہیں کہ جو عموماً چشتی کہلاتے ہیں، یہ بریلویوں سے بھی بہتر ہیں، اور یہ لوگ واقعاً محب اہل بیت ہیں. جبکہ آپ کو بعض دیگر مذاہب اسلامی میں جیسے بریلویوں میں بھی بعض ایسے مل جائیں گے کہ جو بظاہر بریلوی ہیں لیکن وہ فضائل اہل بیت بیان کرنے سے گھبراتے ہیں. دیوبندیوں میں بھی ایسے ملیں گے کہ جو عموماً دیوبندی مشہور ہیں کہ فضائل بیان نہیں کرتے، لیکن ان کے بعض ایسے ملیں گے جو فضائل بیان کرتے ہیں. اس وقت جو ایک پیش رفت ہوئی ہے اور ہدایت کی جانب کچھ لوگ بڑے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اہل حدیث و سلفی جو ہیں وہ اہل بیت کے معاملے میں سب سے زیادہ نیگیٹو ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ ناسبیوں کی جو اچھی بڑی تعداد ہے وہ اہل حدیث میں ہوتی ہے. لیکن اب جو ایک کام ہوا ہے پچھلے چند سالوں سے، اور خصوصاً اس ماہ محرم اور اس کے آس پاس یہ موضوع زیادہ شور سے اٹھا، اور اہل حدیث میں تقسیم ہو گئی ہے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث. صحیح. اور جو حسینی اہل حدیث ہیں وہ امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور یزید کی مذمت کر رہے ہیں. اور جو یزیدی اہل حدیث ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو یزید کے اور اس کے باپ کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم اچھا کہیں گے نہ ہم برا کہیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے جو اصل فضائل ہیں وہ لوگ بیان کرنے سے ابھی بھی ڈر رہے ہیں. تو یہ تو پیش رفت ہوئی ہے اہل حدیث میں. لیکن اب ہمیں خطرہ لگ رہا ہے کہ بہت صاف بات کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں اس دفعہ عشرے میں بعض جگہ فدق کو غصب کرنے والوں کو ایک شیلٹر دیا گیا مصادرے کے نام سے، اور امام حسین کے پر تہمت لگائی گئی مصادرے کی، اور بلکہ پہلے تو لوٹنا کہا جانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا تو خیر وہ ممکن ہے غلطی بھی ہو، لیکن مصادرہ کہا. اور یہ والا موضوع بالکل بھی کتب شیعہ میں نہیں ہے. اصولاً یہ والا موضوع کے تنیم میں امام حسین نے یزید کے مال کا مصادرہ کیا ہے، کتب شیعہ میں نہیں ہے. ہاں بعض مقاتل نے اس کو بیان کیا، اور
جو شیعہ مصادر ہیں، بات ہو رہی ہے مصادر کی، وہاں پر یہ نہیں ہے. وہاں پر اونٹ کرائے پہ لیے، ارشاد مفید میں یہ ہے. لیکن صحیح. اگر لے بھی لیے ہوں تو ان کے مصادرے کا مقابلہ خلیفہ اول کے مصادرے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر پھر فدق کا بھی مصادرہ ہوا، اور اس مصادرے میں صحابی جلیل القدر جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل بھی کیا گیا، ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، جو اصحاب تھے، جو صحابی تھے، خود ان میں سے کئی، انہیں قتل کر کے ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا گیا اسی رات. اور یہ سارا کام خالد ابن ولید سے کے ذریعے سے ہوا، اور حکم تھا ان ساری چیزوں کا، کھلی اجازت تھی خلیفہ کی جانب سے. تو امام حسین پر لوٹ کی اور مصادرے کی تہمت لگا کر شیلٹر دی جا رہی ہے بعض دیگر افراد کو، اور ان کے کام کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ضمناً ہمارے ذہن میں آیا کہ وہاں پر ڈویژن ہو گیا ہے یزیدی اور حسینی اہل حدیث کا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص کے ذریعے سے کہ جو ہمارے مذہب سے نہیں تھا اور داخل کیا گیا، اس نے ڈویژن شاید کر دی ہے، اور بعض لوگ آ گئے ہیں کہ شاید اب شیعہ بھی جو ہے وہ مثال کے طور پر جس طرح وہاں حسینی اور یزیدی شیعہ ہو گئے، حسینی اور یزیدی اہل حدیث ہو گئے، تو اگر ڈھیل زیادہ دی گئی تو ممکن ہے کہا جائے گا کہ عثمانی اور فاروقی اور بکری شیعہ ہمارے یہاں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کالر جانب کو توجہ شامل کر لو. خرافات کے راستے کو روکنا چاہیے. اب کیونکہ بالکل آپ کا صحیح. سوال تھا عزاداری سے ریلیٹڈ، تو اصل تو عزاداری رسول اللہ سے ہے. اب کہا جا سکتا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا جو حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین صحیح. علیہ السلام نے شروع فرمایا کربلا سے. اس پر آتے ہیں، ایک کالر کو شامل کر لیں. قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں، کال تھرو نہیں آ رہی میرے بھائی. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے. تو اصل عزاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی، جیسا کہ ہم توجہ دلا چکے 2-3 دفعہ. اب اس کے بعد واقع کربلا کے بعد، یعنی شہادت امام حسین کے بعد، قبلہ اور اجازت دے تو کالر کو لے لوں. اجازت دے تو کالر کو لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے. کون سا کہاں سے؟ میں کچھ عرض کرنا تھا ہاں کہ جب سے ہدایت ٹی وی اور یہ اہل بیت ٹی وی اسٹارٹ ہوا ہے، میں اس کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا کوئی پرائیویٹ نمبر یا دے دیں تو میں آپ کو واٹس ایپ کی اس میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، اس کے فوٹو بھیج دوں گا، بینک اسٹیٹمنٹ بھیج دوں گا، پروف اگر آپ کو چاہیے تو. ٹھیک ہے، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے، جتنی ہو سکی ہے ہم نے ہیلپ کی ہے. ایون اتنا کہ آپ مولانا رضی صاحب کو جانتے ہوں گے یہاں بلیک بین سے. ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میری وائف نے اپنے گلے کے سونے کے چین، بولے سونے کا ہاتھ، اور جی جی اپنی یہ خدا اجر دے. آپ سوال کیجیے، موضوع کے حساب سے سوال کیجیے. خدا اجر دے آپ کو اس میں. موضوع کے یہی موضوع کا بات یہی کرنی ہے. میری آپ سے ایک بات نہیں سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. نہیں میں سن تو رہا ہوں آپ میں کا. اور اتنے آرام سے تمیز کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، کوئی میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں، آرام سے بات نہیں کر رہا ہوں. بدتمیزی کو کرے گا تو شامل بھی نہیں کریں گے نا. آپ تو اچھی طرح بات کر رہے ہیں، اسی لیے سن رہے ہیں. جی فرمائیے، آپ فرمائیے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اتنی ہیلپ کرتے ہیں، ایون اتنا کہ ہمارے زینبیہ امام بارگاہ میں آپ کے ٹی وی کے خلاف کسی مولانا صاحب نے بات کی تو ممبر سے ہمارے انہوں نے اتار دیا نیچے. کیوں کہ آپ کے ٹی وی کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنے دی. انہوں نے ٹھیک ہے. ہم اتنا آپ کرتے ہیں، اور ہمارے راجے کے خلاف اور شرازی گروپ جو ہے اس کی تعریفیں کی یہ مولانا صاحب شرازی صاحب کرتے ہیں. انہوں نے کون سی شرازی صاحب کی تعریف کی ہے؟ ٹھیک ہے، میں قبلئی کے سامنے سوال رکھتا ہوں. شرازی گروپ کی ان کی ویڈیو میں سامنے رکھ دیتے، انہیں کے سامنے سوال رکھ دیتے ہیں نا. آپ کو قبلہ جواب دے دیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، ابھی جواب دے دیتے ہیں. اچھا ہوا آپ نے فون کیا. شرازی گروپ کے ساتھ جی جی آپ کو ابھی جواب مل جاتا ہے، آپ کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. پلیز میری بات سنیں. جی جی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم رہبر کے ساتھ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ بالکل صحیح کہتے ہے. ہیں کہ ہم شرازی کے ساتھ ہیں تو ہمارا اہل بیت ٹی وی سے کوئی ٹھیک ہے، تعلق بہت اچھا، بہت عمدہ بات ہے. ٹھیک ہے، میں قبلہ کے سامنے رکھتا ہوں. جزاک اللہ جی، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. قبلہ اس کو ذرا اس پر ذرا فرما دیجیے اپنے.
نظریات پہلی بیان کر بات تو دیجیے یہ اس کے کہ اوپر ماہر گروپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ شیرازی گروپ کے ساتھ، نہ کسی اور گروپ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا شک جتنا دفاع ہم رہبر کا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ صاحب ان سے پوچھیں کہ وہ آدمی کہ جو ایران کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پورا تہران اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ایران کے تمام لیڈر اسرائیل کی زد پر ہیں اور تمام ایران کے ادارے اسرائیل کے ہاتھ میں چلے گئے، تمام حساس تنصیبات اسرائیل کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، پورا ایران اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اور وہ شخص لاہور میں بیٹھ کر استدلال کر رہا ہے اسرائیل کے ایک وزیر کے نام سے اور ایران کے 2 افراد کے نام سے کہ جو اس وقت رہبر کے خلاف ہیں۔ یہ لاہور میں بیٹھا ہوا شخص یہ اسی کے آدمی لگ رہے ہیں کہ جو ایران پر اتنے حملے کر رہا ہے کہ پورا ایران اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ MI6 کا ایجنٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اسی شخص نے کہا کہ ایران میں لیپ پوت کر اسلامی نظام بنا دیا ہے اور ایران میں سب سے زیادہ سود چل رہا ہے، وہ نہیں ہے MI6 کا ایجنٹ کہ جو ایران کو بدنام کر رہا ہے، جو ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پورے اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ پہلے یہ دیکھا جائے۔ قبلہ اپنے موضوع کے کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، دیکھیں کوئی ان لوگوں کے پاس چیز نہیں ہے منطقی دلائل کی۔ انہی صاحب سے سوال کیا جائے کہ فرض یہ کر لیتے ہیں، البتہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی گروپ سے، فرض یہ کر لیں کہ وہ جو کلپ چلا ہے وہ آپ نے شاید دوسرا نہیں دیکھا، اس میں گفتگو یہ تھی کہ جس وقت شیخ نمر کو کہا جا رہا تھا نفس زکیہ، تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسی افراد تفرید نہ کریں، نفس زکیہ امام کے ظہور سے 10-15 دن پہلے کی بات ہے۔ ہر آدمی کو علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، کل ایمان بنانا اور یہ ساری چیزیں بالکل بکواسیات ہیں۔ امام علی زمان، حسن زمان، حسین زمان، کل ایمان صرف اور صرف امام زمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ نفس زکیہ کی دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آج آپ جس کو نفس زکیہ بنا رہے ہیں وہ تو آغا شیرازی کے خاص آدمی ہیں، تو وہاں ہم نے شیخ نمر کے قول کو نقل کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ مرجعیت شیرازی اور مرجعیت تقی مدرسی، ہادی مدرسی، تو ان لوگوں نے اس قول کو لیا، وہ ہمارا قول نہیں ہے، شیخ نمر کا قول ہے، اور ہماری یوٹیوب پر یہ موجود ہے، ہم ان کے قول کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا MI6 کا بناتے ہو تو پھر شیخ نمر کو بھی بناؤ، نہیں ہم ان صاحب کی غیرت کی بات کرتے ہیں کہ فرض یہ کر لیں کہ ہم کسی گروپ کے ہوتے بھی، تو آپ کو کیا یہ شرم نہیں آئی کہ اس شخص نے امام حسین کو لوٹ کے مال کی نسبت دی، تو آپ کی غیرت نہیں آئی؟ تو یہاں تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کسی ایجنسی کے ہوں یا نہ ہوں، بلکہ آپ کے بارے میں وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اہل بیت کی محبت اور دشمن، اہل بیت کی نفرت جن لوگوں کے دل میں ہوتی ہے ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، کہیں آپ وہ تو نہیں؟ آپ سے ہم سوال کریں گے حضرت آدم کی عصمت کے انکار کی ایک بات کر رہا ہے ایک شخص، تو آپ کو غیرت نہیں آئی جو اصول دین کا حصہ ہے؟ آپ سے ہم سوال کریں گے جب اسی حضرت آدم کے موضوع میں ایک شخص نے کہا کہ تمام علماء امامیہ اللہ اور قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جس شخص نے تمام علماء امامیہ کو، تمام A to Z کو کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کے اللہ اور قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو آپ کو وہاں غیرت نہیں آئی؟ آپ کو حضرت مختار میں غیرت نہیں آئی؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنے یعنی جو بھی ہیں، یعنی آپ لوگ کا دل اہل بیت کے لیے نہیں دھڑک رہا، وہ حضرت مختار کے جو امام زین العابدین کے سجدے کا سبب بنے، ان کا عمل کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر آیا تو امام زین العابدین نے سجدہ کیا، اہل بیت رسول کے یہاں خوشی ہوئی، امام زین العابدین نے وہ جو لگاتار عزاداری چل رہی تھی، بنی ہاشم کا کھانا نہیں پک رہا تھا، اس سوگ کو ختم فرمایا۔ تو کیا امام زین العابدین کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو معاذ اللہ مس یوز کیا، یعنی ان کی مخالفت بھی کر رہے تھے، ان کا فائدہ بھی اٹھا لیا؟ ایسا نہیں ہے، ائمہ نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کہی ہیں، ان کی مخالفت میں پوری بنو امیہ تھی اور ان کی مخالفت میں پوری آل زبیر تھی۔ تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اہل بیت سلام پیش کریں اور توبہ کریں، آپ کا دل ایک آدمی کے بارے میں زیادہ دھڑک رہا ہے نہیں، ابھی بات ہونے دیں کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پورا ایران اور پورا تہران اور تمام ادارے اور تمام تنصیبات، ایٹمی تنصیبات اور تمام لیڈران
جو ہے وہ اسرائیل کی زد میں ہے، پورا تہران میں ہے، پورا گلی کوچہ اسرائیل کی زد میں ہے. اس چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس چیز کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ رہبر فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اور اسرائیل کامیاب ہو گیا. کتنی خباثت کی بات ہے کہ دوران جنگ مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کیا جائے، دشمنوں کے فضائل پڑے جائیں. ایسے آدمی ہو سکتے ہیں MI6 کے. اور آپ جو بات کر رہے ہیں شیرازی کی، تو یہ ایجنسی کا نام ابھی لے کے ملک میں، آپ کے ملک میں قم میں ان کا درس خارج چل رہا ہے، ان کا شہریہ چل رہا ہے، ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں. اگر وہ MI6 کے ہیں تو ان کو گرفتار کرو. ہم سے کیا کہتے ہو باہر رہنے والوں سے کہ ہم شیرازی صاحب کو گرفتار کریں یا مخالفت کریں؟ یہ کام آغا خامنائی کا ہے. وہ تہران میں ان کا درس خارج کے اندر 500-700 لوگ، 1000 لوگ آتے ہیں. ان کی کتابیں چھپتی ہیں، ان کی توضیح المسائل ہے، ان کا شہریہ ہے. انہی صاحب سے کہیں کہ دفتر رہبری میں فون کر کے کہیں کہ بھئی ایک MI6 کا آدمی جو آپ کے قوم میں ہے، آپ کیوں نہیں گرفتار؟ بعض لوگ ٹاپک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ گرا گزرتا ہے. کالر کو شامل کرتا ہے. ان لوگوں کا دل اہل بیت کے لیے کم دھڑک رہا ہے ایک دیوبندی شخص کے لیے کہ جس کے ماں باپ بھی دیوبندی دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ شیعوں میں داخل کیا گیا. پہلے اس شخص نے کہا کہ فضائل اہل بیت بہت ہو گئے، عزاداری بہت ہو گئی، ایک حسین پیدا نہ ہو سکے. آج وہ نعرہ لگا رہے ہیں رزمی عزاداری کرنی ہے، جنگی عزاداری کرنی ہے، جہاد کرنا ہے تو روڈوں پہ آؤ نا. گاؤں دیہات میں جو مومنین جہاد کر رہے ہیں عزاداری کے نام سے، بنکر میں بیٹھ کے تھوڑی عزاداری ہوتی ہے. رزمی عزاداری، رزم کہتے ہیں کس کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا رزمی مشقیں، فوجی عزاداری اندر ہوتی ہے آ کے. آپ جاؤ کرو جہاں پر عزاداری کرنی ہے وہاں پر جاؤ. جنوب پنجاب میں کرو رزمی عزاداری، جا کے پرمٹ لو، روڈوں پہ جا کے پرمٹ لو جیسے کہ مومنین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آقا، کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. وعلیکم السلام مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب. بسم اللہ. موسی بھائی قبلہ صاحب کو اگر میری آواز جاتی ہے تو السلام علیکم اور مولا علی مدد. السلام. قبلہ صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں پہلے تو امام مظلوم کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ایک تو دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے قبلہ صاحب اگر غلطی نہ ہو تو یہ فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اور یہ دیکھ کے دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جزیرت ساری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے لیکن چہلے میں امام حسین علیہ السلام کو نہیں روک سکی. یہ ان کی دیکھیں کہ کتنا بڑا مجمع ہے، پاکستان سے لے کے دنیا کے جس کونے میں. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہماری بہنیں عزاداری مظلوم کربلا کر رہی ہیں. قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نہ کوئی گروپ ہے، نہ کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، نہ کوئی کسی کا لین دین ہے. ہم ایجنٹ ہیں تو حسین علیہ السلام ہیں، ہم ایجنٹ ہیں تو علی ولی اللہ کے ہیں، ہم اگر ایجنٹ ہیں تو ولایت علی کے ہیں، عزاداری مظلوم کربلا کے ہیں. وہاں سب ایک ہے. جتنے دنوں سے یہ خاص طور پہ ٹی وی چینل آئے نا موسی بھائی، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دو ہی فرقے رہ گئے، یا حسین والے یا یزید والے، باقی سب ختم ہو گئے. اب انشاءاللہ دنیا دیکھے گی وہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں. بالکل شینی کون سے ہیں اور یزیدی کون سے. ایک قبلہ صاحب نے چھوٹی سی عرض دیا ہے کہ جو سب سے پہلے ظاہر تھے، شاید میں نام اگر غلطی نہ ہو تو میری رہنمائی فرمائیے گا، جناب جابر جو جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پہلے ظاہر تھے، ان کا تھوڑا سا ذکر فرمائیے گا. وہ کس طرح کہاں سے کس طرح گئے اور زیارت امام مظلوم کربلا کی. اور ہم مسلمان جو ان کو اتنا بڑا صحابی مانتے ہیں تو ان کی سنت کو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ بات کی بولیاں بولتے ہو. خدا اس کے اوپر لعنت کرے. مظلومہ سیدہ سلام اللہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے تاکہ ہم ان کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ اشتیاق بٹ صاحب. جی قبلہ جناب جابر والا سوال انہوں نے بہت ہی عمدہ کیا ہے. دماغ بالکل صحیح ہے. ان صاحب سے میں کہتا ہوں کیونکہ یہ لوگ بیچارے بے قصور ہیں، کم علم ہیں، اور ایک شخص نے کے پیچھے ایجنسیاں بھی ہیں، سائیکالوجی بیٹھے ہیں اور پوری میڈیا ٹیم ہے، لوگوں کا دماغ بھی خراب، عقیدے بھی خراب. میں انہی صاحب سے سوال کروں کہ فرض یہ کر لیں کہ میں نے آغا شیرازی کے فضائل بیان کیے ہوں یا میں طرفدار ہوں، فرض کر لیں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کے قاتلوں کے فضائل پڑھنے والا زیادہ خبیث ہے یا میں زیادہ خبیث ہوں گا؟
جواب دیں، ان سے پوچھیں کہ وہ آدمی ایام اللہ ہدایت اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق حکومت، طرز اقتصادی نظام یہ باتیں کر رہا ہے، شہادت امام حسین کے ایام میں اور خلفاء کا انتخاب اور طریقہ اور فضائل و طریقے اور پتہ نہیں درجنوں قسم کی چیزیں، اگر میں محرم میں کسی کے فضائل بیان کر دیتا تو پھر سوال کیا جاتا۔ فرض کی بات ہے، میں نے کبھی بھی کوئی آغا شیرازی کی چیزیں نہیں بیان کی، وہ شیخ نمر کا قول تھا۔ اور سیدھی بات ہے، ہم تو مرجعیت مانتے ہیں ایسے افراد کے دن کا درس خارج کم سے کم 20 25 30 سال کا ہو۔ یہ اچانک کی مرجعیتیں، اچانک کے اجتہاد کو ہم نہیں مانتے، کسی کا بھی ہو، بہت صاف بات ہے۔ مرجعیت ٹھیک ہے، کافی میرے خیال میں کافی ہے قبلہ، اگر ہدایت ملنی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ کافی ہم اپنے موضوع میں واپس آتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان السلام علیکم، انتہائی قابل سلام آپ کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں۔ مسجد کے شہر ناگوال سے مسز شذو وطن بات کر رہی ہوں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ فرمائیے۔ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، خصوصاً اپنے وقت کے امام کو اربعین حسینی کا خطبہ پیش کرتی ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم بہت اچھی خدمات پر انجام دے رہی ہیں، اس کے امام کو آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ کی اجازت چاہوں گی، پہلے تو مولانا کا سلام پیش کروں گی۔ السلام علیکم حسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ اولیاء کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ خوشیوں کا، سمندروں کا، شجر حجر میں، گل و ثمر میں، گوبر بکر میں، کمر کمر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، نگر نگر میں، گلی گلی میں، ابتدا میں ہو انتہا میں، کبھی نبی میں کبھی خدا میں، حسین دونوں مقام کا مالک، حسین دونوں جہاں کا مالک، رفا کا بندہ وفا کا بانی، شہید اعظم خلیل ثانی، کتاب یکتا کی ترجمانی، کبھی کی کھری کہانی، توجہ کی کبھی ہوا میں، چھپایا اسلام کو ہوا میں، جناب زینب یاسین سے لپٹ گئی دشت کربلا میں۔ جزاک اللہ خیر، نبی کے پیاروں کہاں بہت شکریہ۔ حسینیت کا علم اٹھاؤ، رضا کے رہبر کا دن مناؤ، سب اختلافات بھول جاؤ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی، بہت شکریہ۔ خدا آپ کی اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ جی قبلہ آگے بڑھیں گے۔ جناب جابر والا سوال جو انہوں نے کیا، اگر آپ اجازت دیتے ایک مختصر سی کال لے لوں پھر واپس آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم صاحب، ابھی آپ کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا جو کسی نے بولا، آپ ریپیٹ کر کے سوئے گا، اور جو انہوں نے جو ریپر کے خلاف بولا ہے، اور اچھا اب آپ کو رحمت نہیں، میں آپ کی کال کو شامل نہیں کر سکتا میرے بھائی، کیونکہ آپ سیدھی بات نہیں کر رہے نا، آپ ایک مخصوص ایجنڈے پر آئے ہوئے اور وہی بات کی جا رہے ہیں نہ۔ انہوں نے ابھی انہوں نے کہاں سے رہبر کو بولا ہے؟ نہیں، آپ کچھ اور کہیں اور سے سن رہے ہیں، آپ کچھ اور سے سن رہے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ آپ کو لگتا ہے ایسے ہے نا، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ یا تو پروگرام دیکھیں، میں آپ کی نہیں کہاں کی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا میرے بھائی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، آپ تھوڑا سا میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب ایک گفتگو ہی نہیں ہو رہی اور آپ وہی کہے جا رہے ہیں، آپ ایک مخصوص ایجنڈے پہ آئے ہوئے نا پھر اپنے موضوع پہ واپس جائیں گے۔ جی ہاں، موضوع پہ واپس جائیں گے نا، اس کو کیونکہ ایسے لوگ پروگرام ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، سزا دیتے۔ یہ باہر بیٹھے والوں کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ آپ لوگ رہبر کی توہین کر رہے ہیں کہ ایسا ایجنٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو سزا نہیں دے رہے۔ ہاں اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم ان کا پروپیگنڈا کرنے والے قطعاً کرتے ہیں ان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گورنمنٹ کی ہے۔ موسی بھائی پلیز یہ کال بند کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ علامہ شیر یار رضا عابدی صاحب جو فرما رہے ہیں یہ سچ ہے، سچ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ اپنے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں۔ بالکل ایسے خدا کے لیے یہ ٹی وی چینل ہے، اس کے لیے صرف مظلوم کربلا کا ذکر ہونا چاہیے، اداداری مظلوم کربلا ہونی چاہیے۔ خدا کے لیے جزاک اللہ۔ میں آپ کے سوال پہ جاتا ہوں۔
जिस चीज को मानते हैं और चलते रहे आप। आपके सवाल पे जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। बिल्कुल ऐसे ही, जज़ाकल्लाह, लाख बार हुसैनियत जिंदाबाद हो, जज़ाकल्लाह, वो अपनों में हो या बेगानों में हो। ठीक है, दीजिए दिया। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज। जी शायद भाई, वो जो सवाल किया उन्होंने उसका जनाब जाबिर के हवाले से जो इनका सवाल है इश्तियाक भाई, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाते हैं। देखें, पहले एक इस बात को मैं ज़रा कर दूं कंप्लीट, क्योंकि ये लोग जो हैं इंतहाई कम अक्ल और इनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत तकरीबन सिफर हो चुकी है एक शख्स की खबीसाना गुफ्तगू की वजह से। हमने सिर्फ ये कहा कि ना हम आगा शिराजी के सपोर्टर हैं, ना तरफदार हैं, ना कभी उनके मसाइल बयान किए, ना उनकी कभी तरवीज की। एक बात। अब वो MI6 के एजेंट हों या CIA के हों या किसी के भी हों, या कातिल हों या मुजरिम हों, उनका फैसला खुद हुकूमत ईरान करेगी, आगा खामनाई करेंगे। वो इस वक्त कुम में बैठे हैं, उनका वहां पर दरसे खारिज है, उनकी किताबें छप रही हैं। अगर वो मुजरिम हैं या कातिल हैं, ये जिम्मेदारी है रहबर की कि वो उनको सजा दें। ये इन जाहिलों को सोचना चाहिए कि आप बाहर बैठकर फैसला कर रहे हैं कि एक आदमी मुजरिम है और एजेंट है और फलाना है और फलाना है और फलाना है। आपको बाहर पता ठीक है, है, ये तो क्लियर हो गया, जो बंदी मौलवी ये को क्लियर हो लाहौर में गया। पता है, खामनाई को तेहरान में बैठ के नहीं पता क्या? ये बात हो रही है, इसमें कहां से तौहीन हो गई? आप ये देखें, इन लोगों के पास जवाब ही किसी चीज का नहीं होता सिवाय इसके कि ये इनकलाबी है, ये जिद्द इनकलाबी है, ये MI6 का एजेंट है, ये इसका है, उसका है। हमारी मजबूरी, हम किसी एजेंसी का नाम नहीं ले सकते, प्लीज, हम किसी भी एजेंसी का नाम नहीं ले सकते ऑन एयर, हम किसी रहबर की। जी हाँ, अगर जी हाँ, ये लोग उनके दुश्मन हैं। ये लाहौर में बैठा हुआ आदमी उनकी तोहमत, उन पर तोहमत लगा रहा है कि ज्यादा सूद इस वक्त ईरान में चल रहा है, पूरा बैंकिंग निजाम सबसे ज्यादा दुनिया में खराब ईरान में है। ये लाहौर में बैठा हुआ शख्स तोहमत लगा रहा है, तो ये रहबर की मुखालफत नहीं है? ठीक है, अगर जिसको समझ में आने वाली बात है उसको तो जल्दी समझ में आ जाएगी, इसको नहीं आना है उसको कोई नहीं समझा सकता। बहरहाल खुदा पे छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं जनाब जाबिर की तरफ। अपने मौजू पे आते हैं ना, तो लम्हा टाइम कम रह गया। जनाब जाबिर पे देखें, इनका प्रॉब्लम यह है कि आज़ादारी मौजू क्यों रखा है, क्योंकि इनका जो उस्ताद है देवबंदी, उन्होंने क्या किया है कि हुकूमत तो नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान की जो सिपाह सहाबा और वहाबी एजेंसियां थी और वहाबी तंजीमें हैं, वो सालों से कह रही हैं कि आज़ादारी एक बाउंड्री में की जाए। और वो शख्स आज़ादारी के जुलूस में शरीक नहीं हुआ 28 को, जहां खतरा था, माजरत 40 के जुलूस में वो शख्स शामिल ना हुआ और ना उनके चेले शामिल हुए। शोर मचा रहे हैं रज़मी आज़ादारी का, जंगी आज़ादारी का, और बंकर में बैठ के आज़ादारी करेंगे और पैगाम दे रहे हैं वहाबियों को और दुश्मनान आज़ादारी को कि हाँ, आज़ादारी की रोड पर जरूरत नहीं है, एक बंद बाउंड्री के अंदर आज़ादारी हो सकती है। ये लोग पैगाम दे रहे हैं कि आज़ादारी रोडों पे ना हो, आज़ादारी अंदर कमरों में हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जंगी आज़ादारी मैदान जंग में और रोडों पे होगी जहां जान का खतरा है, या बंकर में बैठ के होगी फूलों की सेज पे? ठीक है, आगा मेरे ख्याल में काफी है, वो जिसको समझना है उसकी समझ में आ चुका होगा, उसको खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। इमाम हुसैन को खत्म किया जाए। इन लोगों की आप पोस्टें देखें कि ये 40 में जो खिदमात हो रही हैं उस तक का मजाक बना रहे हैं। ये जो खिदमात हो रही हैं ये गलत हो रही हैं, और उस शख्स के बकौल के लोग जाते हैं मसाज कराने के लिए। आप बताएं कि लोग यहाँ से, इंग्लैंड से, अमेरिका से मसाज कराने जाते हैं हजारों डॉलर खर्च करके। हर तरह से ये लोग हमला कर रहे हैं आज़ादारी इमाम। नहीं, हमला क्या करेंगे आगा, जिसकी कोई औकात ही ना हो, वो क्या इंसान हमला करेगा? सैयद शुहदा के सामने, सैयद शुहदा से वो मुकायसा ही नहीं किया जा सकता, ना उनकी आज़ादारी से किसी चीज का। आप कहते हैं ना अपने आबा के दीन पे मत जाओ, वो अपने आबा के और अजदाद के दीन पे पलट चुके हैं। सारी दुनिया वो कहते थे दीन आबा पे चले गए, तभी तो फजाइल पढ़े हैं बैठ के दुश्मनाने और गासिबीन हजरत फातिमा के और दुश्मनाने हजरत फातिमा के बैठ के। पूरी तारीख तशय्यो में ईरान हो, इराक हो, शाम हो, लुबनान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान, कभी भी दुश्मन अहले बैत के इस तरह से फजाइल नहीं पढ़े गए और हुकूमत चलाने के सिस्टम के फजाइल नहीं पढ़े गए कि जो इन लोगों के सुरखैल ने पढ़े हैं। खैर, इतना जरूरी था कहना, गुमराह कर। अब आप देखें कि लोग कहते हैं कि ये रहबर की जिम्मेदारी है कि उनके मुल्क में एक जासूस है, कुम में बैठा है, तो पकड़ लें उसको, इसमें क्या तौहीन हो गई? ठीक है, अगर वो जिसकी नहीं समझ में आ रहा वो नहीं आएगी ना। बहरहाल खैर, हुसैन के बाद आगे ये चले इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज़ादारी और आइम्मा के फजाइल से बेचैनी होती है, ये लोग अंदर से बिल्कुल दुश्मन। आप देखें, इनका प्रोपेगेंडा था कि अली अली बहुत हो गया। अब अली अली बहुत हो गया तो अब इन लोगों के फजाइल बयान हो रहे हैं।
ان سے مولا علی کے فضائل برداشت ہی نہیں ہوتے، آزاداری برداشت ہی نہیں ہوتی۔ کون سنے گا آغا، کون سنے گا؟ دو چار لوگ ہیں جو بے وقوف قسم کے ہیں، کون سنے گا 14 سال سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مولا امیر المومنین کے نام پر یہ قوم قربانی دے چکی ہے، یہ کسی کے فضائل نہیں سنتی مولا امیر المومنین کے علاوہ۔ جو بھی دیوار پہ ٹکر مار رہا ہے مارے جائے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بہرحال ہم جناب جابر پہ چلتے ہیں، ہمارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، چھوڑے قبلہ اس کو۔ اور نہیں وہ بھی واضح کیا کہ ہم عالم حضرات کے مسائل بیان کرتے ہیں جن کا درس 30 40 سال کا ہو، یہ ہماری روش ہے۔ ہم نہ کسی کی طرف گروپ کے ہیں کہ بس واضح کر دیا ہم اہل بیت کے گروپ کے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے کلپ جو ہیں وہ شیعوں کے مورل کو ہائی کرنے کا سبب ہیں، اور ان کے استاد کے کلپ جو ہیں وہ دشمن اہل بیت کے مورل کو ہائی کر رہے ہیں۔ ان کی خباثت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے کلپ خوشی سے نشر کرتے ہیں وہابی اور سلفی اور سپاہ صحابہ والے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے کلپ اور ہماری گفتگو شیعوں کے سر کو بلند کرتی ہے اور دشمنان اہل بیت کا جواب دیتے ہیں ہم۔ ہمارے کلپ سے شیعت کی بدنامی نہیں ہوتی۔ خیر، اب آتے ہیں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو عزاداری شروع ہوئی وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس دنیا میں، فرمایا اس دنیا میں، اور کربلا میں، مدینے میں۔ اب یہاں کربلا میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام نے، اور وہی مولا امیر المومنین کی زوجہ تھی ابن خالد یعنی کربلا میں، اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی۔ تمام اہل حرم نے اور ازواج امام حسن و امام حسین اور بنات امام حسن و امام حسین اور باقی شہداء کی ازواج نے یہاں سے جو امام حسین پر گریہ شروع ہوا، عزاداری شروع ہوئی، تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور اس کے بعد ایک نئے مرحلے میں عزاداری شروع ہوئی اور مدینے میں، اور وہ 5 سال تک چلی۔ اور جب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو بلند سے بلند فرمائے اور ان کے خلاف بولنے لعنت فرمائے۔ یہ جو بات کرتے ہیں لوگ انقلاب کی، پہلا انقلاب واقع کربلا کے بعد اگر کوئی لے کے آیا ہے تو وہ حضرت مختار ہی تو لائے تھے۔ تم کون سے انقلاب کی بات کرتے ہو؟ دشمنان اہل بیت کے انقلاب کی بات کرتے ہو، حکومت بنو امیہ لانے کی بات کرتے ہو پاکستان میں۔ تو پہلا انقلاب تو حضرت مختار لائے، ان کو مرتد اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے اور کہلوایا جا رہا ہے دشمنان اہل بیت سے اپنے مدرسے میں۔ تو وہ جو انقلاب آیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے درود و سلام اور رحمت ہو جناب حضرت مختار پر، اور ان کی مخالفت کر حضرت مختار صلوات اللہ، خداوند حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ سبب بنے کہ امام زین العابدین نے شکر فرمایا۔ تو یہ 5 سال عزاداری چلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں بنی ہاشم کے گھروں میں سے دھواں نہیں اٹھا، کھانا نہیں پکا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کھانے کا اہتمام فرماتے تھے، اور تمام بنی ہاشم صرف گریہ فرماتی تھیں صبح سے شام تک، اور ان کے ساتھ باقی جتنے لوگوں میں بھی دین تھا، حیا تھی اور رسول کا احترام تھا، اور خواتین بھی شامل ہوتی تھی تاکہ یاد امام حسین لوگوں کے دلوں سے نہ نکل سکے۔ اسی طرح سے مرد امام السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور گریہ ہوتا تھا، پھر کھانے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اسی دوران حضرت مختار نے اپنے افراد کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے ساتھ بھیجا تو فرمایا کہ امام زین العابدین جب کھانا شروع کر دیں، بے شک تم پہلے پہنچ جانا، لیکن سر اندر لے کے خوان لگ جائے، کھانا شروع ہو جائے، اس وقت لے جا کے ان دونوں کے سر پھینکنا۔ کیوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ جب ان کا سر آیا اور ہم لوگوں کو داخل کیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، تو اس وقت یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون لعنت اللہ علیہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو حضرت مختار کے بارے میں آپ دیکھیں تھے کتنا عشق اہل بیت تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت کے جب امام زین علیہ السلام کھانا کھا رہے ہوں گے اس وقت سر بھجواؤں گا۔ خیر، امام نے سجدہ شکر ادا فرمایا اور جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد بیویوں کو حکم دیا۔ اب ممکن ہے کہ یہ لوگ یہ والی بات پکڑ لیں کہ جی عزاداری ختم ہو گئی، نہیں، بیویوں کو حکم دیا کہ اس روش پر کہ کسی گھر میں کھانا نہیں پک رہا، تمام بیویاں پورے سال موٹا اور سیاہ لباس پہن رہی ہیں اور نہ تیل لگایا آرائش کی، اب اس روش پہ عزاداری حضرت مختار کی وجہ سے 5 سال کے بعد روکی گئی،
اور انہی حضرت مختار جیسے بیویوں نے خوشی منائی، تبسم فرمایا، سروں میں تیل لگایا، اور وہ جو کیفیت تھی لگاتار 5 سال والی وہ ختم ہوئی، اور اب عزاداری ایک نئے دور میں شروع ہوئی، اور تمام ائمہ نے امام حسین کے مصائب بیان کیے، لیکن امام زین العابدین اپنی زندگی کے 35 سال میں لگاتار امام حسین کے مصائب بیان کرتے چلے آئے، اور کوئی ایسا موقع حاصل نہ کیا کہ امام حسین کی دلائی نہ جا سکتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کہیں جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو جا کے پوچھا کہ اس کو پانی پلایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو ریلیٹ فرمایا امام حسین علیہ السلام کی کہ میرے جب کو جو ہے بھوکا پیاسا جو ہے وہ ذبح کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب حج میں جاتے تھے تو وہاں پر بھی گریہ فرماتے تھے، لہٰذا ہشام ابن عبد الملک کے سامنے جو حضرت جناب فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ ہشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ، خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد، اور جو بھی لوگ عزاداری اور روکنا چاہتے ہیں، آپس کے اختلافات کی وجہ سے شیعوں میں رخنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوئی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب حجر اسود کے پاس پہنچنا چاہتے تھے استعلام کے لیے تو ان کے لیے راستہ بن گیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر جو شہزادے اور اوباش اور اس قسم کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں خیمہ لگائے ہوئے ایک بلند جگہ پر کہ جس میں ہشام ابن عبد الملک بھی تھا، اور اس کے بعض شام کے دوست اور شہزادے تھے، اور ان میں سے ایک شام کے لڑکے نے یا شاید فرد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ہشام ابن عبد الملک نے، یعنی اس نے پوچھا تھا امام زین العابدین کے لیے کہ یہ کون ہے، تو ہشام عبد الملک نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ جب یہ جملہ سنا جناب فرزدق نے تو اس وقت وہ اصل میں دربار کے شاعر تھے، یہ جو اہل بیت کے لیے انہوں نے آیا، اس کے بعد وہ اہل بیت کے صحیح خادم بنے۔ تو انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا کہ تم نہیں جانتے، اور پھر امام زین العابدین کے لیے قصیدہ پڑھا کہ جو تمام قصیدوں میں ایک مشہور ترین قصیدہ ہے، یہ فرزند کعبہ ہے اور بتھا ہے اور یہ سب کچھ۔ تو یہاں سے جناب فرزدق کو ان لوگوں نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا، اور وہ خالص امام زین العابدین کے طرفدار ہو گئے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے پیسہ بھجوایا ان کی خدمت کے لیے، تو انہوں نے لوں گا، آپ نے فرمایا اپنے اجر کے لیے میں نے کام کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہماری جانب سے۔ اب عزاداری کو ختم کرنے کے لیے مختلف کام ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو عزاداری ایک نئے مرحلے میں داخل، پھر ائمہ علیہ السلام زیارتوں کے ذریعے سے، اور خصوصاً جو تاکید ہے کہ نماز میں سجدگاہ استعمال ہو، تو یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے کہ خون امام حسین کی یاد تازہ رہے ہر سجدے کے درمیان۔ اللہ بلکہ نہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا ہے بے شک ہم میں نگاہ سجدگاہ میں ہو، اور بہتر کیا ہے کون سی سجدگاہ ہو کہ جو تربت کربلا ہو، یعنی ہماری توجہ رہے کہ یہ نماز، یہ توحید، یہ دین امام حسین علیہ السلام کے خون مقدس اور ان کی قربانی کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، یہ جو مشی کے جلوس برآمد ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پاکستان میں بڑی واویلا ہو رہی ہے، اس کی کیا خاص وجہ کیا ہے؟ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کوئی جھنڈا جس پر امام حسین السلام کا نام ہو اس کو لے کے آپ روڈ پہ نہیں چل سکتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کیوں اتنا خوف کیوں ہے حکومتی ایوانوں کے اندر؟ کل دیکھا یہ کیا کہ پولیس نے بعض جگہوں پر کراچی میں اور بعض اور علاقوں سے خبر رپورٹ ہوئی کہ جو لوگ عزادار پرامن مارچ کر رہے تھے جلوس کی جانب، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور شیعہ تنظیمیں یہی بات کر رہی ہیں کہ کہاں ہے آئین پاکستان میں ایسی شخص کہ کوئی شخص امام حسین السلام کے نام کا پرچم لے کر روڈ پہ نہیں چل سکتا؟ اس حوالے سے کیا کہیں کیا؟ دیکھیں، پہلے تو میں کہوں گا اصل میں رزمی عزاداری، جو ہنڈا گردی کی جا رہی ہے عزاداری پر حملہ کرنے کے لیے اور شک میں ڈالا جا رہا ہے رسمی عزاداری اور رزمی عزاداری، یہ ہے رزمی عزاداری جو روڈ پر ہو رہی ہے، اور ہماری خواتین اور بچے کر رہے ہیں، اور جوان کر رہے ہیں، اور مائیں ان کو بھیج رہی ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ ان کے اوپر حملے بھی ہو سکتے ہیں، انہیں کوئی ٹرک چل سکتا ہے، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ عزادار واقعی جو رزمی عزاداری کر رہے ہیں، کہ جو ایک شخص بول رہا ہے بار بار رسمی عزاداری اور رزمی عزاداری، اس شخص سے کہا جائے یہ ہے رزمی عزاداری کہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے، بنکر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کلیئر، کیوں میں شک ڈالا جا رہا ہے، اختلاف ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں
پاکستان کا آئین ہو یا کہیں کا بھی آئین ہو، ٹھیک ہے، اگر ہمارے چند پاس لوگ 5 منٹ رہ گئے، ہمارے پاس 5 یہ منٹ ان رہ کا گئے، ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں۔ جی یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم عزاداری کریں۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بانیان نے عزاداری کو نقصان پہنچایا۔ بہت میں صاف بات کروں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر گاؤں میں محرم سے پہلے جن کے پاس پرمٹ یا لائسنس ہیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی مجسٹریٹ کے سامنے، کبھی کسی اور کے سامنے، اور پھر امن کمیٹیوں میں بیٹھ کر ان ناصبیوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کتنی جگہ پر جن لوگوں کے لائسنس تھے انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کی فیملی یہ جانتی ہے کہ اب یہ لائسنس منتقل ہوا ہے ان کے بیٹے کے پاس، اور اب بیٹے کی جان خطرے میں ہے۔ یہ رزمی عزاداری ہے، اور ان لوگوں کی واقعا تعریف کرنا چاہیے۔ ان امن کمیٹیوں میں بہت واضح بات کروں، ان مولوی ملاؤں کو کہ جنہیں شوق ہو گیا عزاداری پہ حملہ کرنے کا، ان میں سے ایک آدمی جا کے ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے گاؤں میں، دیہات میں، خصوصاً جنوبی پنجاب میں اور ان علاقوں میں جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں، اور خصوصاً اس دفعہ جن لوگوں نے اپنے گاؤں دیہات سے شہروں کی جانب 50 کلومیٹر پیدل چل کر امام حسین کے پرچم اٹھائے، خداوند تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل کرے۔ ان لوگوں نے واقعا صحیح معنی میں کربلا کی رزمی عزاداری یہ ہے، اور ہمیں تمام نوحہ پڑھنے والے، مجالس پڑھنے والے، چاہے وہ نثر میں ہوں، چاہے وہ اشعار میں پڑھ رہے ہوں، اور چاہے وہ کسی بھی زبان میں پڑھ رہے ہوں، اور خصوصاً وہ عزادار اور وہ بانیان مجالس کے جو گاؤں دیہات میں جہاں 5 6 گھر ہیں لیکن انہوں نے امام حسین کے نام کو زندہ رکھا، اصل میں یہ ہے مجاہد۔ یہ ہے اور مجاہد، پاکستان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طریقے سے جب راتوں کو گانے بجانے ہو سکتے ہیں، میوزیکل پروگرام ہو سکتے ہیں، مہندی مانجا ہو سکتا ہے، اس کے لیے پرمٹ کی اجازت نہیں ہے، تو دن میں روڈ پر پیغمبر اسلام اگر کوئی مانتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا ان کو اپنا رسول اور خاتم الانبیاء، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی رسول اور خاتم الانبیاء مانتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کی اولاد کی عزاداری کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد رسول اللہ رسول کو ذبح کیا گیا۔ کرنا خوشی کی بات ہے تو خوشی مناؤ، اگر غم کی بات ہے تو غم مناؤ۔ اب یہ غم کوئی سمجھتا ہے کالے کپڑے پہنے، سمجھتا ہے سفید کپڑے میں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے اپنی پوری قوم سے کہو کہ سفید کپڑے پہن کے 2 منٹ رہ گئے، جس طرح سے ابھی رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی نے ذکر تعالی نے فرمایا کہ 40 عالمی ہو چکا، 40 حسینی جو ہے وہ عالمی شکل اختیار کر گیا۔ تو اس حوالے سے ہماری مزید اور کیا ذمہ داریاں بن جاتی ہیں، کس طرح سے اور اس میسج کو اسپریڈ کیا تیزی کے ساتھ؟ رہبر معظم آغا خامنائی ہوں یا آیت اللہ العظمہ امام خمینی ہوں، ان لوگوں نے، ان حضرات نے اور تمام مراجع نے ہمیشہ عزاداری یہ سنتی کی حمایت کی ہے، خصوصاً امام خمینی نے۔ انہوں نے فرمایا کہ عزاداری یہ سنتی کی حفاظت کرو۔ اور یہ جو اب آپ دیکھیں کہ اب جب رہبر نے فرمایا کہ 40 عالمی ہو گئی ہے، اب اس کے مقابلے کو رکھیں کہ جو عزاداری کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ اس سے کیا حاصل ہوا، تو پتہ چلا کہ ان کا نظریہ اور رہبر کا نظریہ بالکل الگ الگ ہے۔ وہ لوگ رہبر کے پیروکار نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ 40 میں جا رہے ہیں، خود ایران سے بھی اور ساری دنیا سے، تو پھر کیا ملا اس کے بدلے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ملنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی فائدہ، سیاسی فائدہ، وہ بھی دشمن اہل بیت کو فائدہ۔ وہ کوئی ایسا فائدہ نہیں چاہتے جو اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہو۔ لہٰذا یہ جو آغا خامنہئی نے فرمایا کہ یہ ایک عالمی تحریک بن چکی ہے، مراد یہ کہ ساری دنیا کی توجہ ہو رہی ہے، اور آئیں گے جتنا تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اللہ کا شکر ہے ویٹیکن سے تو لوگ آنے لگے ہیں، باقاعدہ نمائندہ کرسچنس کے بھی آنے لگے ہیں، اور وہ جو آپ نے فوٹو دیکھی ہے کرسچن ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، البتہ سجدہ عیسائیوں میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، اور
اس کو ہم ان کے عقیدے کے اعتبار سے غلط نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا، کیونکہ ہمارے یہاں سجدہ جائز نہیں. وہ واقعاً پریسٹ ہیں اور چیف پریسٹ ہیں کہاں کے جارجیا کے. تو اس وقت جو سلسلہ ہے، اگلا مرحلہ ہوگا دنیا بھر کے مختلف ادیان کے نمائندے آئیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ نان مسلم بھی آئیں گے، اور ان کا پہلا مرحلہ شاید یہ ہو کہ ہم بھی شرکت کریں دنیا کی سب سے بڑی واک میں، کہ جس میں ہر چیز فری ہے. اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ تدریجاً وہ حسین کریں گے اور امام حسین سے آشنا ہوں گے. اور اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں، ہوں یا کنفیوشس ہوں یا جین ہوں، ان میں خود ایک تحریک اٹھے گی پہلے مرحلے میں، اور وہ تحریک یہ ہوگی کہ ہم پرو حسین ہیں، ہم لانگ مارچ پر جانے والوں میں سے ہیں، ہم ہر سال کربلا جاتے ہیں. تدریجاً وہ امام بالکل ویسے ہی جیسے کہ وقت حسینی برہمن ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی اضافہ فرمائے، ہندو ہیں لیکن حسینی ہیں. اب ایک مرحلہ آئے گا عیسائی حسینی، اور بہت سارے لوگ حسینی ہو جائیں گے. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے. یہ مرتبہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. عزاداری ازدگائے ائمہ معصومین علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا آنے والے ایام میں. اور مزید حوالوں سے عزاداری کی جو اہمیت ہے، جس کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام کے نقاشات ہیں، ان کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے